اگر ہم واقعی قوم کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم شاہ بلوط کا درخت اگانے اٹھے ہیں۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں آپ کے لیے کہ آپ جہاں جہاں بھی ہیں خیر و عافیت سے ہوں۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی بیمار ہے تو سب لوگ میرے ساتھ مل کے اس بیمار کی صحت یابی کی دعا کریں، اور اللہ رب العزت بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی بہت دکھی ہے تو میری آواز سنیں، میرا پروگرام دیکھیں، آپ کا دکھ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل۔ لوگوں میں طاقت کی اتنی کمی نہیں جتنی مستقل ارادے کی۔ اکثر لوگوں کے اندر صلاحیتیں صلاحیتیں پوری طرح موجود ہوتی ہیں، مگر ان کا فائدہ وہ صرف اس لیے نہیں اٹھا پاتے کہ وہ استقلال کے ساتھ دیر تک جد و جہد نہیں کر سکتے، یعنی وہ مستقل مزاج نہیں ہو سکتے، وہ اسٹرگل کرنا شاید بھول گئے۔ اور کسی واقعی کامیابی کے لیے لمبی جد و جہد فیصلہ کن طور پر ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی کوششوں کا کوئی ٹھوس مفید نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے دن یہ سوچ لیجئے کہ آپ کو لمبی مدت تک انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کے اندر انتظار کی طاقت نہیں ہے تو آپ کو اپنے لیے کسی پائیدار کامیابی کی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ زندگی کا راز ایک لفظ میں ہے، جتنا زیادہ انتظار اتنی ہی زیادہ ترقی۔ قومی زندگی کی تعمیر تھوڑے سے وقت میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے لیے زیادہ مدت بھی چاہیے، زیادہ مدت بھی چاہیے ہوتی ہے۔ اس کا انحصار صرف اس پر ہے کہ آپ کس قسم کی قومیت تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر قوم کے اندر فوری جوش پیدا کرنا مقصود ہے، اگر محض منفی نوعیت کے کسی وقتی ابال کو آپ مقصد سمجھنے کی غلطی میں مبتلا ہیں، اگر عوامی نفسیات کو اپیل کرنے والے نعرے لگا کر تھوڑی دیر کے لیے ایک بھیڑ جمع کر لینے کو آپ کام سمجھتے ہیں، اگر جلسوں کی دھوم کا نام آپ کے نزدیک قوم کی تعمیر ہے، تو اس قسم کی قومی تعمیر اگر اتفاق سے اس کے حالات فراہم ہو گئے ہوں ایک دم ہو سکتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ قوم کی تعمیر ہے، زیادہ قیادت کی تعمیر ہے، کیونکہ اس طرح کے شور و شر سے وقتی طور پر کچھ قائدین کو تو ضرور فائدہ ہو جاتا ہے، مگر انسانیت کے اس مجموعی تسلسل کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس کو قوم یا ملت کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھیے تو اس قسم کے طریقے گویا ایک قسم کا استحصال ہے، جن سے فائدہ اٹھا کر وقتی طور پر کچھ لوگ اپنی قیادت جما لیتے ہیں۔ یہ سستی لیڈری حاصل کرنے کا ایک کامیاب نسخہ ہے جس کو سطحی قسم کے لوگ نادانی کی بنا پر ذاتی حوصلوں کی تکمیل کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ اگر ہم واقعی قوم کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم شاہ بلوط کا درخت اگانے اٹھے ہیں، نہ کہ ککڑی کی بیل جمانے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جو لازمی طور پر لمبا منصوبہ چاہتا ہے، تھوڑی مدت میں اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی لیڈر ایسے نعرے لگاتا ہے تو وہ یا تو اس کی سادہ لوہ کی دلیل ہے یا اس کی استحصالی ذہنیت کی۔ اگر قوم ایسی ہے جو لمبی انتظار کے بغیر اپنی تعمیر و ترقی کا قلعہ بنایا دیکھنا چاہتی ہے، اس کو جان لینا چاہیے کہ ایسے قلعے صرف ذہنوں میں بنتے ہیں، عالم واقع میں نہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں ہوگا کہ کبھی آپ اتنی سیر کو نکلے ہی نہیں ہوں گے کہ ہمارے ملک میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں یہ پانی نہیں پہنچتا، جہاں پہ خوراک بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی انسان وہاں پہ زندہ رہ رہا ہے۔ چولستان
ضلع بہاولپور اور ضلع بہاول نگر کا صحرائی علاقہ ہے۔ یہ علاقہ آبپاش علاقے کے جنوب میں اور بھارت کے بیکانیر صحرا کے شمال میں واقع ہے۔ یہاں کی آب و ہوا شدید گرم ہے۔ موسم گرم میں درجہ حرارت کا اوسط 125 درجے ہوتا ہے۔ یہاں ریت کے اونچے اونچے ٹیلے ہیں جو بعض مقامات پر 5 فٹ کی بلندی تک پہنچتے ہیں۔ بارش کا سالانہ اوسط 4 تا 7 انچ تک ہے۔ یہاں کی آبادی زیادہ تر خانہ بدوش پر مشتمل ہے اور اکثریت کا کاروبار زیادہ بھیڑیں، بکریاں اور مویشی اور اونٹ پالنا ہے۔ آمد و رفت کے سلسلے میں اونٹوں سے کام لیا جاتا ہے۔ یہاں تعلیم نہ ہونے کے برابر ہے۔ سرائیکی زبان میں وسط حصے کو وہ چولو کہتے ہیں، اور چونکہ یہ علاقہ سندھ کے قدیم جغرافیہ کی رو سے وسط میں پڑتا تھا، اس لیے اس کو وہ چولستان کہا جانے لگا، جو بعد میں یہ بگڑ کر چولستان ہو گیا۔ اسی طرح سرائیکی زبان میں روہا پہاڑی کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس صحرا میں ریت کے ٹیلے پہاڑوں کی شکل میں ہر طرف پھیلے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو روہی بھی کہا جاتا ہے۔ چولستان یا روہی کا یہ وسیع صحرا کبھی انتہائی سرسبز و شاداب خطوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہاں ایک دریا گھاگرا یا کاکڑا بھی بہتا تھا، جس کے کنارے پر رونق بستیاں اور شہر آباد تھے۔ لیکن جب دریائے ہاکڑا نے اپنا رخ تبدیل کر لیا تو یہاں کی آبادیاں ویرانوں میں تبدیل ہو گئیں اور خوشحالی کی جگہ بدحالی نے لے لی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے یہاں کی ریت کی تہ بے تہ پرتوں میں چھپے ہوئے ایسے آثار دریافت کیے ہیں جو اس کی قدیم تاریخ پر روشنی ڈالتے ہیں۔ یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ چولستان کی تہذیب کے ڈانڈے موجوداڑو اور ہڑپا کی تہذیب سے ملے ہوئے ہیں۔ چولستان کو نوسر سبز وادی میں تبدیل کرنے کی خواہش قدرتی ہے، کیونکہ ہزاروں مربع میل پر محیط اتنے بڑے رقبے کو ہمیشہ غیر آباد نہیں رکھا جا سکتا۔ لیکن یہاں تک پانی لانا بھی جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ 1920 میں جب ستلج ویلی پروجیکٹ کا اجرا ہوا تو چولستان میں بھی 450 میل لمبی نہریں کھودی گئیں، لیکن پانی ان نہروں تک نہ پہنچ سکا اور یہ نہریں بند کر دی گئیں۔ 1946 میں یہاں آب رسانی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایسے مقامات پر تالاب تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا گیا جہاں زیر زمین پانی میٹھا تھا اور ان کے قریب سے نہریں گزرتی تھیں۔ ان تالابوں میں برسات اور راج باہوں کا پانی جمع کیا جاتا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ یہ تالاب اس وسیع چولستان کی پیاس بجھانے کے لیے ناکافی تھے۔ 1976 میں ایک خود مختار ادارہ چولستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے نام سے قائم کیا گیا۔ متروکہ نہروں کی کھدائی شروع کی گئی، ٹیوب ویل لگائے گئے تاکہ زیادہ سے زیادہ اراضی زیر کاشت لائی جائے، لیکن کوئی بھی حل نہ ہو سکا چونکہ توجہ ہٹا دی گئی۔ اب بتائیں کس کے پاس جائیں، کہاں روئیں؟ چولستان یوں ہی صحرا رہ گیا، ریت میں رہ گئی، اجڑتی رہ گئی۔ لوگ مشکل میں زندگی گزارتے ہیں۔